السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا اور آخری والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور اس آخری والیوم میں جو باب ہے وہ ہے کتاب الفضائل والشمائل، اور اس میں جو سب چیپٹر ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 6035۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں پہلی امتوں میں محدث جنہیں الہام ہوتا ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی شخص محدث ہوتا تو وہ عمر ہیں۔ حدیث نمبر 6036۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ کے پاس قریش کی چند خواتین آپ کی ازواج مطہرات تھیں، وہ آپ سے بلند آواز میں گفتگو کر رہی تھیں اور آپ سے نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ کھڑی ہوئیں اور جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر تعجب ہے کہ وہ میرے پاس تھیں۔ جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ فوراً حجاب میں چلی گئیں۔ عمر نے فرمایا، اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ سخت مزاج اور سخت دل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، اور کچھ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا مل جاتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور امام مہدی بیان کرتے ہیں کہ برقانی نے یا رسول اللہ کے الفاظ کے بعد ماں زہا کا آپ کو کس چیز نے ہنسایا کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 6037۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ کی اہلیہ رمیسہ کو دیکھا، نیز میں نے قدموں کی آواز سنی تو میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بلال ہیں۔ میں نے کہا، میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لونڈی دیکھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کے لیے ہے؟ انہوں نے بتایا، عمر بن خطاب کے لیے ہے۔ میں نے اس کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا تاکہ میں اسے دیکھ سکوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان ہو، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ حدیث نمبر 6038۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور ان پر قمیضیں تھیں، ان میں سے کسی کی قمیض سینے تک پہنچتی تھی، کسی کے سے چھوٹی تھی۔ عمر بن خطاب مجھ پر پیش کیے گئے، ان پر جو قمیض تھی وہ چلتے وقت اسے گھسیٹتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد دین ہے۔ حدیث نمبر 6039۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا تو میں نے پی لیا، حتیٰ کہ شرابی کا سر میں نے اپنے ناخنوں میں زہر ہوتا دیکھا۔ پھر میں نے اپنے سے بچا ہوا عمر بن خطاب کو عطا کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس کی کیا تعویل فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ حدیث نمبر 6040۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، اس پر ایک ڈول تھا، جس قدر اللہ نے چاہا میں نے اس سے پانی نکالا، پھر ابن ابی قحافہ ابو بکر نے اسے حاصل کر لیا، انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے، اس کے نکالنے میں ذوف تھا اور اللہ ان کے ذوف کو معاف فرمائے۔ پھر وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا اور عمر بن خطاب نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے ایسا طاقتور آدمی نہیں دیکھا جو عمر کی طرح ڈول کھینچتا ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو حوض سے سیراب کیا۔ حدیث نمبر 6041۔ ابن عمر سے مروی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ابو بکر کے ہاتھ سے ابن خطاب نے اسے لے لیا تو وہ ان کے ہاتھ میں بڑا ہو گیا۔ میں نے ایسا سردار نہیں دیکھا جو ان کی طرح کام کرتا ہو، حتیٰ کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انہوں نے اونٹوں کو بھی حوض سے سیراب کیا۔ حدیث نمبر 6042۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور ان کے دل پر جاری فرما دیا۔ حدیث نمبر 6043۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جو ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کے ذریعے وہ بولتے ہیں۔ حدیث نمبر 6044۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس بات کی وہ بعید نہیں سمجھتے تھے کہ تسکین بخشنے والا کلام عمر کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6045۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ صبح ہوئی تو عمر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، پھر آپ نے مسجد میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔
حدیث نمبر 6046 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر نے ابو بکر سے فرمایا، اے وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بہتر شخصیت ہے۔ ابو بکر نے فرمایا، سن لو، اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر سے بہتر کوئی شخص نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو، ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6047 عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حدیث نمبر 6048 بریدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ واپس ہوئے تو ایک سیاہ فام عورت آپ کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو صحیح سلامت واپس لے آیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور غزل پڑھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو پھر دف بجا لے، اور اگر نظر نہیں مانی تو پھر نہیں۔ وہ بجانے لگی تو ابو بکر تشریف لائے، وہ ان کے آنے پر بجاتی رہی، پھر علی تشریف لائے اور وہ بجاتی رہی، پھر عثمان تشریف لائے تو وہ بجاتی رہی، پھر عمر تشریف لائے تو اس نے دف اپنے سرین کے نیچے رکھ لی اور اس پر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، شیطان تم سے ڈرتا ہے، میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دف بجا رہی تھی۔ ابو بکر آئے تو وہ بجاتی رہی، پھر علی آئے تو وہ بجاتی رہی، پھر عثمان آئے تو وہ بجاتی رہی، عمر جب تم آئے تو اس نے دف پھینک دی۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حدیث نمبر 6049 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ہم نے شور اور بچوں کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبشی خاتون رقص کر رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ اور دیکھو۔ میں آئی تو میں نے اپنے جبڑے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیا اور میں آپ کے کندھے اور سر کے درمیان سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ میں کہنے لگی نہیں، تاکہ میں آپ کے ہاں اپنی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکوں۔ اچانک عمر تشریف لائے آئے تو سارے لوگ اس حبشیہ کے پاس سے تتر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شیاطین جن و انس کو دیکھا کہ وہ عمر کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ عائشہ نے فرمایا، میں واپس آ گئی۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حدیث نمبر 6050 انس اور ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر نے فرمایا، میں نے 3 امور میں اپنے رب سے موافقت کی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیک و فاسق قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ انہیں پردہ کرنے کا حکم فرما دیں۔ تب اللہ نے آیات حجاب نازل فرمائیں، اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قصہ غیرت شہد پینے والے واقعے پر اکٹھی ہو گئیں، تو میں نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرما دیں۔ اسی طرح آیت نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 6051 اور ابن عمر کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، عمر نے فرمایا، میں نے 3 امور میں اپنے رب سے موافقت کی اور مقام ابراہیم کے متعلق پردے اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ حدیث نمبر 6052 ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو 4 چیزوں کی وجہ سے دیگر لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ انہوں نے بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر اللہ کی کتاب میں یہ حکم پہلے سے موجود نہ ہوتا تو تم نے جو فدیہ لیا اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ اور ان کا حجاب کے متعلق فرمانا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ وہ پردہ کیا کریں، تو زینب نے انہیں فرمایا، ابن خطاب، کیا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں جبکہ وہی تو ہمارے گھروں میں اترتی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جب تم ان سے کوئی چیز طلب کرو تو ان سے پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ اور ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت فرما۔ اور ابو بکر کے خلیفہ ہونے کے متعلق سب سے پہلے انہی کی رائے تھی اور انہوں نے ہی سب سے پہلے ان کی بیعت کی۔ حدیث نمبر 6053 ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی میری امت میں سے جنت میں ایک درجہ بلند مقام پر فائز ہوگا۔ ابو سعید نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہمارے خیال میں وہ آدمی عمر بن خطاب ہے، حتیٰ کہ وہ وفات پا گئے۔ حدیث نمبر 6054 اسلم عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے مجھ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حالات کے متعلق دریافت کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شخص کو اتنی زیادہ جد و جہد اور سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا، حتیٰ کہ یہ فضائل عمر پر ختم ہو گئے۔ حدیث نمبر 6055 مسعور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمر زخمی کر دیا گیا تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے۔ اس پر ابن عباس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اتنی تکلیف کا کیوں اظہار کر رہے ہیں؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اسے اچھے انداز میں نبھایا، پھر وہ آپ سے جدا ہوئے تو وہ آپ پر راضی تھے، پھر آپ ابو بکر کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی خوب رہے، پھر وہ آپ سے جدا ہوئے تو وہ بھی آپ پر راضی تھے، پھر آپ مسلمانوں کی صحبت میں رہے اور آپ ان کے ساتھ بھی خوب اچھی طرح رہے، اور اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو آپ ان میں سے
اس حال میں جدا ہوں گے کہ وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے راضی ہونے کا ذکر کیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا، اور تم نے جو ابو بکر کے ساتھ اور ان کے راضی ہونے کا ذکر کیا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اور رہی میری گھبراہٹ اور پریشانی جو تم دیکھ رہے ہو تو وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین پر سونا ہوتا تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات حاصل کرتا۔ کتاب الفضائل و شمائل میں چیپٹر ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 6056۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اثنا میں کہ ایک آدمی گائے ہانک رہا تھا کہ جب وہ تھک جاتا تو وہ اس پر سوار ہو جاتا۔ اس نے کہا ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہمیں تو کھیت میں جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے کلام کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اور فرمایا ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کے مالک نے اسے جا لیا اور اسے چھڑا لیا۔ بھیڑیے نے اسے کہا جس دن درندے ہی درندے رہ جائیں گے اور اس دن میرے سوا بکریوں کو چرانے والا کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر و عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ حدیث نمبر 6057۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو عمر کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ان کا جنازہ ان کی چارپائی پر رکھا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے میرے پیچھے سے اپنی کونی میرے کندھوں پر رکھ دی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کرائے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر نے کلام کیا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے۔ حدیث نمبر 6058۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے مقام علیین والوں کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے افق پر چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر عمر انہی میں سے ہیں جو، اور وہ خوب ہیں۔ شرح سنہ اور ابو داؤد اور ترمذی نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6059۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر اہل جنت کے اولین و آخرین کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے، البتہ انبیاء اور رسل اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ حدیث نمبر 6060۔ امام ابن ماجہ نے اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6061۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں تم میں کتنی دیر باقی رہوں گا، میرے بعد تم ابو بکر اور عمر دونوں کی اقتداء کرنا۔ حدیث نمبر 6062۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو ابو بکر اور عمر کے سوا کوئی اپنا سر نہ اٹھاتا، وہ دونوں آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے، اور ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6063۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے، اور ابو بکر و عمر میں سے ایک آپ کے دائیں طرف تھا اور ایک آپ کے بائیں طرف تھا، اور آپ دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6064۔ عبداللہ بن حنطب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا تو فرمایا یہ دونوں سما بصر کی طرح ہیں۔ امام ترمذی نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6065۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے آسمان والوں میں سے 2 وزیر ہیں اور زمین والوں سے 2 وزیر ہیں۔ آسمان والوں سے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں ابو بکر اور عمر ہیں۔ حدیث نمبر 6066۔ ابو بکر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک ترازو آسمان سے اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر وزن کیا گیا تو آپ بھاری رہے، ابو بکر اور عمر کا وزن کیا گیا تو ابو بکر بھاری رہے، عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا تو عمر بھاری رہے، پھر ترازو اٹھا لی گئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، یعنی اس خواب نے آپ کو غمگین کہا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا خلافت کی جانب اشارہ ہے، پھر اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 6067۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک آدمی تمہارے پاس ظاہر ہوگا، ابو بکر تشریف لائے، پھر آپ نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک آدمی تمہارے پاس ظاہر ہوگا، عمر تشریف لائے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6068۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا کہ اچانک میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کسی شخص کی آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر۔ میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے مانند ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔
آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔